آج کا یہ جو خصوصی پروگرام ہے اس میں ہم حکومت اور اپوزیشن کی اہم شخصیات کے کچھ پرانے کلپ، کچھ ریسنٹ پاسٹ کے کلپ چلائیں گے، اور کلپ سن کے دیکھ کے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں آج کل کیا ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ ایک اور بھی شخصیت ہے، اس خطے سے اس کا تعلق ہے، ساؤتھ ایشیا کے ایک بہت بڑے ملک کے وزیر اعظم ہیں، نام ہے ان کا نریندر مودی۔ اور نریندر مودی جو ہیں وہ کافی عرصے سے ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے الفاظ میں بھی نظر آتے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری اور کچھ دیگر اپوزیشن کی جو شخصیات ہیں ان کے بھی الفاظ میں نظر آتے ہیں۔ اور مودی کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے، اس طرح کی بات آپ نے بھی سنی ہوگی، ہم نے بھی بڑی دفعہ سنی ہے۔ تو یہ جو ہمارے حکومت اور اپوزیشن کے جو معزز سیاستدان ہیں، رہنما ہیں، یہ مودی کا ذکر کیسے کرتے رہے، ذرا سنیے۔ کانفرنس ہوتی ہے کھٹمانڈو میں، نواز شریف اور نریندر مودی خفیہ میٹنگ کرتے ہیں، اور برکت داد اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ نواز شریف مودی سے خفیہ میٹنگ اپنی فوج سے بچنے کے لیے کر رہا تھا کہ فوج کو نہ پتہ چلے۔ کون سا ملک کا وزیر اعظم ایسی حرکتیں کرتا ہے؟ مودی کی کامیابی کی دعائیں مانگو تم، مودی سے بات کرنے کے لیے مرے جاؤ تم، کلبھوشن کے لیے راتوں رات آرڈیننس پاس کرو تم، اس کے لیے سرکاری خرچے سے وکیل ڈھونڈو تم، کشمیر پلیٹ میں رکھ کے مودی کو پیش کرو تم، کشمیر کا مقدمہ ہار جاؤ تم، بھارت کو سلامتی کونسل کے لیے ووٹ دو تم، اور مودی کی زبان ہم بول رہے ہیں۔ نواز شریف اور مودی کا راستہ روکنے کے لیے میرے ساتھ ہو گئے مودی کے یار کو، مودی کے یار کو۔ تو آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ 1 کروڑ نوکریوں کا جو وعدہ تھا، وہ 50 لاکھ گھروں کا جو وعدہ تھا، وہ وعدہ وفا ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو وفا ہوا یا نہیں ہوا یہ تو آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، لیکن ہمارا کام ہے کہ اس قسم کے جو اچھے اچھے وعدے ہیں ان کو بار بار سنوایا جائے، تاکہ وزیر اعظم صاحب جب رات کو سونے کی کوشش کریں تو ان کو اپنے وعدے جو ہیں وہ خواب میں بھی نظر آئیں۔ ہم نے 1 کروڑ نوکریاں پاکستان میں پیدا کرنی ہے۔ ہم نے اس کے لیے جو فیصلہ کیا، ایک بڑا کمپریہنسو لو کاسٹ ہاؤسنگ کا ہم ایک اسکیم لے کے آ رہے ہیں۔ ادھر بھی ہم نے اپنے آپ کو بڑا سٹیپ ٹارگٹ سیٹ کیا ہے، اور وہ ہے 50 لاکھ گھر 5 سالوں میں۔ انشاءاللہ جو 2020 ہوگا، جس میں اپنی عوام کے لیے نوکریاں ہم بنائیں گے، یہ سال ہے ہمارا 2020 لوگوں کو نوکریاں دینے کا، گروتھ ریٹ بڑھانے کا۔ میرے پاس کئی آتے ہیں جی مجھے جی سرکاری نوکری دے دو، سرکاری نوکری دے دو۔ میں کہا کیوں سرکاری نوکری چاہیے؟ بس جی پینشن لگ جائے گی، آئے گی، کام کرو یا نہ کرو کہ تنخواہ مل جائے گی۔ یہ جو راستہ ہوتا ہے تباہی کا راستہ ہے۔ کیا 1 کروڑ نوکریوں میں سے ایک نوکری بھی کسی کو ملی؟ کیا 50 لاکھ گھروں میں سے ایک کمرہ بھی کسی کو ملا؟ تو یہ تھے کچھ اچھے اچھے وعدے جو عمران خان صاحب قوم سے کرتے رہے۔ وعدے پورے ہوئے یا نہیں ہوئے یہ آپ کو بہتر پتہ ہے، ہمارا کام ہے وعدے یاد دلاتے جاؤ۔ اب ایک اور چیز میں نے آپ کو دکھانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب ایکٹنگ بہت اچھی کرتے ہیں۔ اچک زئی کا ذرا ڈرامہ سنو، بڑی چادر پہنی ہوئی ہے ایسا کر کے جناب، بڑی زبردست ایکٹنگ کرتے ہیں کہ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے۔ دنیا کے سائنسدان گھبرا گئے ہیں جو بلاول زرداری ایک تھیوری لے کے آیا ہے۔ آئنسٹائن گھبرا گیا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے۔ جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ جو آئنسٹائن کی جو روح تڑپ رہی ہے نا، جس چیز کے اوپر دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان گزرا ہے، اس نے کہا جب زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔
تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بلاول کی کیسے نقل اتاری، تو بلاول صاحب نے اس کا جواب بھی بڑے دلچسپ انداز میں دیا، ذرا دیکھیے۔ اگر خان صاحب سمجھتی ہے کہ اس قسم کا کامنٹ دے کے وہ کسی کو انسلٹ کر رہا ہے تو وہ صرف اپنے آپ کا انسلٹ کر رہا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایسے کئی وعدے کیے جو پورے نہیں ہوئے، کچھ وعدے میں نے آپ کو سنوا دیے ہیں، کچھ اور وعدے ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ تو مجھے خوشی ہے انوار پی ٹی وی کے اوپر میں آ رہا ہوں، اس سے پہلے اجازت ہی نہیں تھی آنے کی، اور انشاءاللہ یہ میں آج آپ کے سامنے عوام سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگر ہمیں اللہ نے موقع دیا تو پی ٹی وی کو ہم ایک ایسی چینل بنائیں گے جس میں ہر قسم کے متنازع ویوز، گورنمنٹ کی تنقید، اس کی سب کی اجازت دی جائے گی، جس طرح پرائیویٹ ٹی وی چینلز پہ ہوتا ہے۔ پی ٹی وی ایک گورنمنٹ کا ماؤتھ پیس یا پروپیگنڈا مشین نہیں بنے گی۔ اسٹیٹ کی پالیسیز پروجیکٹ کرنا کوئی غلط کام نہیں ہے، لیکن ایک پروپیگنڈا کرنا اور مخالفین کے خلاف پروپیگنڈا کرنا اور سیاسی مخالفین کو موقع نہ دینا اپنی صفائی پیش کرنے کا، یہ بالکل جمہوریت کے خلاف ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کو برابر ٹائم ملے گا؟ بالکل نہیں ملے گا۔ پی ٹی وی ہے، یہ کوئی دوسری چینل نہیں ہے، اٹ از اسٹیٹ ٹیلی ویژن which represents the government. Only government. Only government. توبہ 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 توبہ۔ بڑے بڑے محلات، وزیر اعظم ہاؤس، گورنر ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس، ان سب کو تعلیمی ادارے بنائیں گے۔ آپ اگر پاور میں آگے تو عافیہ صدیقی کو یاد رکھیں گے، اس کو لانے کے لیے کچھ کریں گے؟ انشاءاللہ پوری ذمہ داری لیں گے۔ پنجاب کی اور سندھ کی پولیس انشاءاللہ اب ہم آپ کو ٹھیک کر کے دکھائیں گے۔ میں آپ کو پیسے اکٹھے کر کے دکھاؤں گا، لیکن ہم یہ بجلی اور گیس اور ڈیزل یہ مہنگے نہیں کریں گے، کیونکہ یہ عام آدمی نیچے چلا جاتا ہے۔ You know what I think is funny? ایک معاملہ بہت اہم ہے، جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے تو لاپتہ افراد کے لیے بہت آواز اٹھایا کرتے تھے۔ 2003 میں وہ اس ہمارے پروگرام میں آئے تو انہوں نے عافیہ صدیقی کے لیے بھی آواز اٹھائی تھی، اور اس کے بعد وہ تواتر کے ساتھ کئی سال تک وہ ٹاک میں لاپتہ افراد کی بات کرتے رہے۔ اب وہ وزیر اعظم ہیں اور لاپتہ افراد کا معاملہ جو ہے وہ حل نہیں ہو پا رہا، بلکہ پہلے سے زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے۔ لیکن جو لاپتہ افراد کے معاملے پہ عمران خان صاحب کے ماضی میں کہے گئے الفاظ ہیں، ذرا سنیے۔ یہ صرف میں ایسے نہیں کہہ رہا کہ وہ آدمی جو کہ پرائم منسٹر بنے گا تو کرے گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں اگر انشاءاللہ تحریک انصاف پاور میں آئی، میں آپ کو موٹی موٹی چیز کہتا ہوں، کبھی اگر ایجنسیز نے کسی انسان کو اٹھایا، یا میں نہیں ہوں یا وہ ایجنسیز نہیں ہیں، یعنی کہ وہ آپ سمجھ لیں یا میں ریزائن کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، یا پھر ان کو ہم کٹارے میں کھڑا کریں۔ سنے آپ نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے الفاظ، تو ایسے الفاظ پر اگر وہ عمل درآمد کر دیں تو کمال ہو جائے گا، لیکن کمال ہو نہیں پا رہا، لیکن امید ہے کہ شاید آنے والے وقت میں یہ کمال ہو۔ اس زمانے میں ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو پورا پاکستان بند کرنے کا بہت شوق تھا، اور پاکستان بند کرنے کے اس شوق کا اظہار عمران خان کیسے کرتے تھے، ان کے الفاظ کے آئینے میں خود ہی دیکھیے۔ 4 تاریخ کو میں لاہور پہنچوں گا اور لاہور کو بند کروں گا۔ 8 تاریخ کو میں فیصل آباد جاؤں گا، فیصل آباد بند کروں گا۔ 12 تاریخ کو میں کراچی جاؤں گا، کراچی بند کروں گا، اور 16 تاریخ کو میں سارا پاکستان بند کروں گا۔ کچھ جاؤں گا، پھن جاؤں گا، تو یہ تھا عمران خان صاحب کا شوق، انہیں پاکستان بند کرنے کا شوق تھا۔ آج کل کچھ ایسے ہی شوق مولانا فضل الرحمان اور اپوزیشن کی کچھ دیگر شخصیات کو چرا گئے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان، مریم نواز شریف صاحبہ، وہ کیسی کیسی دھمکیاں دیتے ہیں، ذرا سنیے۔ ہم یہاں سے جائیں گے تو آگے پیش رفت کی صورت میں جائیں گے، آگے بڑھ کر اس سے سخت حملہ کرنے کی طرف جائیں گے، اور حکمرانوں کو بتائیں گے کہ آج ایک اسلام آباد بند ہے، انشاءاللہ پورا پاکستان بند کر کے دکھا دیں گے۔ اگر اس حکومت کو آخری دھکا لگانے کے لیے آپ کی بہن اور بیٹی کو اسلام آباد جانا پڑا تو مسلم لیگ نون اور پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے نکلو گے اپنی بہن کے ساتھ؟
حکومت اور اپوزیشن مختلف ادوار میں کچھ الزامات ایسے لگاتے ہیں کہ ان الزامات کے جو الفاظ ہیں وہ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں. مثلاً پورے کا پورا ٹبر چور ہے، تو یہ بات پہلے عمران خان صاحب کہتے تھے، آج کل مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں. تو ٹبر پر چوری کے الزامات ذرا دونوں کے الفاظ دیکھیے. یہ نہیں کہ گلی گلی میں شور ہے نواز شریف چور ہے، گلی گلی میں شور ہے سارا ٹبر چور ہے. باقی تو ایک ایک آدمی تم چور ہو، یہاں تو سارا ٹبر چور ہے. عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے پاکستانی عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے کچھ ایسے فارمولے پیش کیے جن پر صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں بہت بحث ہوئی. خواتین جو کہ دیہات میں ہوتی ہیں ان کے لیے ایک بڑی بہترین پیسے بنانے والا طریقہ ڈھونڈا ہے. دیسی مرغیاں، ہم نے دیسی مرغیوں کی ان کو انڈے دیں گے، بچے دیں گے. یہ میں آج آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جس میں اربوں ڈالر کی ضرورت نہیں ہے. اس میں صرف ہمارے پاس یہ بھی ایکسپیریمنٹ ہو چکا